وہ ساری زندگی غربت میں رہا، غریب گھر میں پیدا ہوا، 6 بہنوں کا اکیلا بھائی تھا۔ غریبی اتنی تھی کہ مشکل سے 2 جماعتیں ہی پڑھ سکا تھا۔ جب 10 سال کا ہوا تو باپ چل بسا۔ 6 بہنیں اور ماں کی ذمہ داری اس کے کندھوں پہ آ گئی۔ اب کون سہارا دیتا ہے؟ باپ کے سوا کون کسی کے منہ میں نوالا دیتا ہے؟ یہاں تو سب چھینتے ہیں، چاچا تایا سب دور ہونے لگے۔ کون 6 لڑکیوں کو بیاہے گا؟ وہ 10 سال کی عمر میں زمانے کی سرد ہوائیں برداشت کرنے لگا، مزدوری کرتا، اپنے سے زیادہ کام کرنے لگا، 2 وقت کی روٹی کمانے لگا، اپنی ذمہ داریاں نبھانے لگا۔ وہ بہت محنتی لڑکا تھا، بہت مشکلات کا سامنا رہا۔ دن رات کی محنت پہ، جمع پونجی پہ اپنی بہنوں کی شادی کرنے لگا۔ 20 سال کی عمر میں ماں بھی چل بسی، اکیلا چھوڑ گئی، بے سہارا ہو گیا۔ بہنیں بھی اپنے گھروں میں جا بسی تھیں۔ ہر گھر کی مجبوری ہوتی ہے، کبھی کبھار بہنیں ملنے آ جایا کرتی تھیں۔ وہ دن رات کا تھکا ہارا گھر کو آتا، پہلے کبھی بہن کبھی ماں کھانا بنا دیتی تھی، انتظار کرتی تھی۔ لیٹ ہونے پہ فکریں تھیں، ماں دروازے پہ نظریں جمائے بیٹھی رہتی تھی، کب میرا شیر گھر آئے۔ لیکن اب کون تھا فکر کرنے والا؟ کون تھا سینے لگانے والا؟ کون تھا پیار سے کہنے والا، بیٹا کھانا کھایا؟ بیٹا تھک جاتے ہو نا مزدوری کرتے ہوئے؟ وہ اکیلا رہ گیا تھا، تنہائی کاٹنے لگی اسے۔ وہ تھکا ہرا آتا، ہمت ہوتی تو کھانا کھا لیتا، ورنہ بے جان جسم لے کر سو جاتا۔ ماں باپ کے بنا بھی کوئی زندگی ہوتی ہے کیا؟ گھر کی حالت بہت بری تھی، کپڑے بکھرے ہوئے، صفائی کی تو ٹھیک، ورنہ کون آتا تھا اس کے کچے مکان میں؟ بہنوں نے سوچا شادی کروا دیتے ہیں بھائی کی، لیکن غریب کی شادی بھی کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا نا۔ لڑکیوں والے بھی بہت سوال اٹھاتے ہیں غریب کے دامن پہ۔ خیر کسی اللہ والے نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس غریب زادے سے کر دیا۔ بیوی گھر آئی تو اس کا کچا مکان جنت میں بدل گیا۔ وہ ٹائم پہ گھر آنے لگا، گھر سے خوشبو آنے لگی۔ وہ بیوی بھی جیسے کوئی حور تھی، کچے سے مکان کو جنت میں بدل دیا تھا اس نے۔ دونوں میں بہت پیار تھا، کبھی بھوک پہ بھی اس کی بیوی نے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ وہ ہر قدم پہ اس کے ساتھ رہی، اس کی سانس میں سانس لیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، خدا نے ان کو بیٹا دیا، بہت خوشیاں منائی گئیں۔ اس نے اپنے 3 مہینے کی کمائی لگا کر بیٹے کی پیدائش کی خوشی منائی۔ وہ دن رات گدھے کی طرح کام کرنے لگا۔ خدا نے پھر کرم کیا، ایک اور بیٹے کی پیدائش ہوئی اس کے گھر۔ وہ 10 گھنٹے کی جگہ 15 گھنٹے کام کرنے لگا، اچھے اسکول میں پڑھایا۔ دن رات کی محنت، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ دھوپ چھاؤں نہ سرد ہوائیں، بس وہ چاہتا تھا اس کے بیٹے غریبی سے نکل کر ایک انسانوں والی زندگی جی سکیں۔ ایک کو اس نے اپنا گھر بیچ کر ڈاکٹری کی تعلیم دلوائی، اور دوسرے کو 10 سال کی کمائی دے کر بیرون ملک بھیجا۔ وقت کا تماشا تھا، وقت سکون آیا تو اس کی بیوی کو موت نے آن گھیرا۔ 40 سال تک کا سفر نبھانے والی، 40 سال سانس میں سانس لینے والی، دکھ سکھ کی ساتھی، ہر غم کو چھپانے والی، گھر جنت بنانے والی، جس کے بنا وہ اب زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ ایک پل بھی نہ لگا اور بچھڑ گئی۔ وہ 60 سال کی عمر میں پہنچ چکا تھا۔ بیوی کے دکھ نے اسے اس قدر توڑا تھا کہ اب خاموش سا رہنے لگا تھا۔ ایک بیٹا ڈاکٹر بن چکا تھا، دوسرا امریکہ جا کر بس چکا تھا۔ وہ مہینے میں ایک بار فون کر کے باپ کا حال پوچھ لیتا تھا۔ باپ بیوی کے صدمہ سے کہاں باہر نکل پا رہا تھا؟ جب کوئی برسوں ہم سفر رہا ہونا تو یوں بچھڑنا زندہ لاش بنا دیتا ہے انسان کو۔ دن گزرتے گئے، ڈاکٹر بیٹے نے شہر میں اپنا گھر لے لیا، پسند کی شادی کر لی۔ بوڑھے باپ نے سوچا آخری زندگی کے لمحات سکون سے گزریں گے۔ وقت سکون تھا تو وہ دنیا چھوڑ گئی۔ اکیلے میں بیٹھا اپنی بیوی کو یاد کر کے بہت رویا کرتا تھا۔ قیامت پہ ایک قیامت اور آنی باقی تھی۔ ابھی بیٹے نے 65 سال کے بوڑھے باپ کا سامان باندھا اور کہنے لگا، بابا آؤ میرے ساتھ۔ باپ پوچھنے لگا، بیٹا کہاں جانا ہے؟ شہر میں اپنے گھر میں رہ تو رہے ہیں، میرا سامان کیوں باندھا ہے تم نے؟ بیٹا کہنے لگا، بابا
आप कार में बैठें, सब बताता हूँ। बूढ़ा खांसते हुए कार में बैठा और लड़का रोड पे गाड़ी स्पीड से चलाने लगा। आधे घंटे के बाद एक बड़ी सी इमारत के सामने गाड़ी रोकी और बाप का सामान एक आदमी को दिया और कहा, अंदर ले जाओ। और बूढ़े बाप का हाथ पकड़ा जो कांप रहा था। कहने लगा, बाबा, आपकी बहू और मैं, हम दोनों ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, इसलिए आप अकेले घर में कैसे रहते? आप कुछ दिन यहाँ ओल्ड होम सेंटर रहेंगे। अब बेटा, यहाँ क्यों? बाबा, यहाँ आपकी सब बहुत अच्छे से देखभाल करेंगे। बाप को वहाँ छोड़कर वो चला गया। बूढ़ा बाप समझ गया था अब इसके साथ क्या होने वाला है। सारी जिंदगी के दुख लेकर, सारी जिंदगी का बोझ लेकर, अपना घर बेचकर, जिंदगी भर का सफर कांटों पे चलकर, दिन रात की भूख प्यास, गधे की तरह काम करना, सब उसकी नजरों में से एक पल में गुजर जाता था। बेटे 6 महीने तक हाल तक न पूछने आते। जब सहारे की जरूरत थी तो बेटे दगा कर गए। बीवी भी चल बसी। अकेले से सफर करने वाला फिर तन्हाई पे आ रुका था। सोचता था, बेटे जवान होंगे, मेरा सहारा बनेंगे, मैं भी अपनी जख्मी रूह को कुछ चैन की सांसें दूंगा। लेकिन वक्त गुजरता गया। वक्त आखिरी था। मौत की दुआएं मांगने वाले पे शायद खुदा को तरस आ गया था। आखिरी हिचकी बाकी थी। चंद सांसों का सफर था और वसीयत कर रहा था कि मेरे प्यारे बेटो, मेरे जिगर के टुकड़ों, जब मेरी मैयत लेने के लिए आओगे तो मेरी मैयत को एक बार अपने सीने से जरूर लगा लेना। बहुत थकन है मेरी रूह में, बहुत दर्द भरा सफर तय किया था मैंने। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा बाप हूँ, बद्दुआ नहीं दे सकता, लेकिन मेरे बच्चों, बाप के साथ ऐसा नहीं करते। मुझे नहीं याद कि तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं कभी ठीक से सोया हूँ, कभी पेट भर के खाना खाया हो। बेटा, यहाँ तुम लोग छोड़कर गए थे ना, यहाँ कोई हमें नहीं पूछता था। हम बीमार हों तो एक कोने में पड़े मौत की दुआ मांगा करते थे। बेटा, एक और बात, मेरी मैयत को यहाँ से गुस्ल देकर कब्रिस्तान ले जाना और मेरे मरने के बाद तरह तरह के खाने बनाकर लोगों में ना बांटना। मेरी कोई तस्वीर भी घर में ना सजाना, वरना तुम्हारे घर की दीवारें भी तुम लोगों को मुआफ नहीं करेंगी। बेटा, ये 105 रुपए और कुछ सिक्के हैं। सुना है अल्लाह ने तुमको बेटी दी है। ये मेरे 105 रुपए का कुछ मेरी पोती को ले देना। तुम लोगों की तरह बहुत प्यारी होगी ना। और हाँ, आज एक दुख रह गया खुदा से। मैं इतनी गरीबी और मुफलसी में जी रहा था, बहुत खुश था। काश मैं बेऔलाद होता, कम से कम अपने घर की दहलीज में अपनी आखिरी सांसें गुजारता, ना कि इस ओल्ड होम सेंटर में। ये अल्फाज थे कि बूढ़ा बाप हिचकी लगी और अजाब से निकलकर जन्नत रवाना हो गया। और टांग पे बांधा हुआ फटा सा कपड़ा उसके दर्द की गवाही दे रहा था।